اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، پچھلی ویڈیو میں ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو ہمیں عزت عطا فرمائی، مکرم مخلوق قرار دیا، ہمیں پیار دیا، ہمیں احسن پیرائے پہ خلق فرمایا، ایون اس لیول پہ عزت عطا فرمائی ہمیں کہ فرشتوں سے کہا کہ میرے آدم کو، میرے انسان کو سجدہ کرو۔ تمام فرشتوں نے سجدہ تو کیا، لیکن ابلیس اکڑ کے کھڑا ہو گیا۔ اب یہاں سے دشمنی کی ابتدا ہوتی ہے، بغض اور حسد کی ابتدا ہوتی ہے، منافقت کی ابتدا ہوتی ہے۔ اور آپ کو پہچاننے کی ضرورت ہے کہ ابلیس نے کیا کہا، کیا میں اس کو سجدہ کروں جس کو تو نے مٹی سے خلق فرمایا؟ یہ فقط ہماری ذات پہ اعتراض نہیں تھا، یہاں پہ دو اہم ترین پوائنٹس ہیں جن کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ نمبر ایک، اس نے ہمارے خدا سے، ہمارے اس بزرگ و برتر ذات سے نیگیٹو انداز میں بات کی کہ جس ذات نے ہمیں عزت دی، اور اس ذات کے ساتھ اس نے اس انداز میں بات کیوں کی؟ اہم ترین چیز، کیونکہ اس ذات نے ہمیں، انسان کو عزت دی، انسان کو مکرم قرار دیا، اسی وجہ سے اس نے ہمارے خدا کے ساتھ اس قسم کی بات کی۔ اگر ہمیں وہ ذات عزت عطا نہ کرتی، مکرم قرار نہ دیتی، تو یہ ابلیس ملعون ہمارے خدا سے اس انداز میں بات نہ کرتا۔ اس کا مطلب ہے اس کو ہمیں عزت عطا ہونے کا اتنا دکھ ہوا، یہ اتنا حاسد ہے کہ اس نے اپنے خدا کے خلاف بھی غلط انداز میں بات کی۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے، ہمارے اوپر کیا فرض بنتا ہے، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کیونکہ اس نے ایک تو ہمارے خدا کے ساتھ غلط انداز میں بات کی، اس کے ساتھ ساتھ اس نے ہماری ذات پہ بھی تنقید کی۔ یہ ایگزیکٹ اسی طرح سے ہے، کیونکہ اس نے کہا کہ آپ نے دیکھا ہے اس کو کہ جس کو تو نے مجھ پر مکرم قرار دیا ہے، یعنی اس کی شکل دیکھی ہے، میں اس کو سجدہ کروں۔ اگر آج ہمیں کوئی انسان اس طرح کی بات کرتا ہے، انسان بھی بات کر دے ہمیں کہ تم نے اپنی شکل دیکھی ہے، تو یقیناً ہمیں بہت غصہ آئے گا۔ لیکن شیطان کی اس بات کو ہم کیوں قبول کیے ہوئے ہیں؟ شیطان نے ہماری ذات پہ بھی تنقید کی، ہمیں ایک ناقص مخلوق قرار دیا، اور ہمارے خدا کے ساتھ بھی اس نے بدتمیزی سے بات کی۔ تو اس کی باتوں میں ہم کیوں آ جاتے ہیں؟ کیا غیرت کا فقدان ہے یا کوئی اور مسئلہ ہے؟ لوگ تو اپنے مذہبی رہنماؤں کے خلاف ہونے والی بات کو برداشت نہیں کرتے۔ میں نے قتل ہوتے ہوئے دیکھے ہیں لوگ کہ اس نے ہمارے مذہبی رہنما کے خلاف بات کی ہے۔ یار، ہمیں سمجھ کیوں نہیں آتی؟ ہم سمجھتے کیوں نہیں ہیں کہ جس نے ہمارے خدا کے خلاف بات کی، جس نے ہمارے خدا کی توہین کی ہے، اس کی باتوں میں آ کے ہم آپس میں لڑ بھی رہے ہیں۔ اسی ذات کی جس نے ہمیں عزت دی، ہمیں مکرم قرار دیا، اس ذات کی توہین ہم خود کر رہے ہیں، لیکن ہمیں سمجھ ہی نہیں آ رہی۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ فرمایا ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، تم سارے اولاد آدم متحد ہو جاؤ اور آپس میں تفرقہ مت پھیلانا۔ حتیٰ کہ اس ذات نے سورہ شورہ، جو کہ 42واں سورہ ہے قرآن کریم کا، اس کی 13ویں آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شرع لکم، میں نے تمہارے لیے وہی شریعت قرار دی ہے، من الدین، دین میں سے، ما وصی بہ، جس کی وصیت ہم نے کی، نوح کو، یعنی نوح کی امت پہ جو شریعت تھی، ہمارے لیے بھی وہی شریعت ہے، والذی اوحینا الیک، اور جو ہم آپ کی طرف وحی کرتے ہیں، یعنی قرآن کریم جب نازل ہو رہا ہے، مولا رسول خدا کے آخری نبی پہ نازل ہو رہا ہے، تو آخری نبی کی شریعت بھی وہی ہے جو نوح کی شریعت تھی۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں نے تمہارے لیے شریعت وہی قرار دی جو نوح کے لیے قرار دی تھی۔ وما وصینا بہ ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ، اور جو وصیت ہم نے ابراہیم کو کی تھی شریعت کی، دین میں سے، اور موسیٰ کو کی تھی اور عیسیٰ کو کی تھی۔ تو اس کا مطلب ہے تمام انبیاء جو ہیں ان کے لیے وہی شریعت ہے، وہی دین ہے، اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ ان اقیم الدین، یعنی دین بھی ایک ہی ہے، کوئی فرق نہیں ہے، عیسیٰ کے دین میں بھی، موسیٰ کے دین میں بھی، ابراہیم کے دین میں بھی، نوح کے دین میں بھی،
اور لکم ہے یعنی ہمارے لیے بھی، الیکا ہمارے لیے بھی، وہی دین ہے، ایک ہی دین ہے خدا کا، ایک ہی خدا کا دین ہے۔ ہم سارے کے سارے اولاد آدم ہیں۔ اور اس ذات نے فرمایا ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ، اس میں فرقے مت بنانا۔ یہ حکم ہے ہمارے خدا کا، اولاد آدم سے یہ خطاب ہے اس ذات کا کہ تم سارے کے سارے ایک ہو، تم سب کے لیے ایک ہی دین ہے، تم سب کے لیے ایک ہی شریعت ہے، تم نے آپس میں تفرقہ بازی نہیں کرنی۔ یہاں پہ انبیاء کا ذکر کیا ہے، فرقوں کا ذکر نہیں ہے۔ آگے فرمایا کہ فرقے مت اپنانا، یعنی تمام انبیاء پہ ایمان لانے والے جتنے بھی ہیں، چاہے جیوز ہیں، چاہے کرسچنز ہیں، چاہے سابائنز ہیں، چاہے مسلمان ہیں، ہم سب۔ اور پھر نوح کی بات ہے، جب نوح کی بات ہے اس کا مطلب ہے اس وقت جتنے کافر تھے وہ غرق ہو گئے تھے، فقط حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے اہل اور ان کے پیروکار جو ہیں مومن، وہی بچے تھے۔ تو روئے زمین پہ جتنے لوگ بھی ہیں، چاہے بدھ مت کے پیروکار ہو گئے ہیں، چاہے ہندو ہیں، چاہے کوئی بھی ہیں، ہم سارے کے سارے اولاد آدم ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام سے ہی آگے ہم چلے ہیں، ہماری نسل وہاں سے آگے نکلی ہے، ان مومنین سے اور حضرت نوح علیہ السلام سے۔ تو اس کا مطلب ہے ہمیں حکم دیا جا رہا ہے کہ تم سب نے ایک ہو کے رہنا ہے، تم سب کا دین ایک ہے، تم سب کی شریعت ایک ہے۔ تو پھر ہم اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں مانے جس ذات نے ہمیں عزت دی، مکرم قرار دیا، اس شیطان کی بات مان رہے ہیں جس نے ہمارے خدا سے بھی بدتمیزی کے ساتھ بات کی، ہمارے اوپر بھی اعتراض اٹھایا، ہماری شکل پہ اعتراض اٹھایا۔ جو چیزیں آج ہم برداشت نہیں کرتے ایک دوسرے کے حوالے سے، وہی چیزیں ہم شرک کر رہے ہیں، حالانکہ یہی چیز اللہ تعالیٰ نے واضح فرمائی کہ کابر علی المشرکین ما تدعوہم الیہ، اور یہ چیز مشرکوں کو بہت بڑی لگتی ہے، مشکل لگتی ہے، جس چیز کی طرف آپ انہیں بلاتے ہو، یعنی خدا کی توحید کی طرف، اپنے خدا کی طرف جس نے انسان کو عزت عطا فرمائی ہے۔ اللہ یجتبی الیہ من یشاء، اللہ ہی جس کو چاہتا ہے مجتبی قرار دیتا ہے، منتخب فرماتا ہے، یعنی انتخاب خدا کی طرف سے۔ وَیہدی الیہ من ینیب، اور جو اپنے خدا کی طرف راغب ہوتا ہے خدا اس کو بھی ہدایت دیتا ہے۔ تو دیکھیں، خدا کے انتخاب پہ اعتراض نہیں کرنا، اپنے خدا کی طرف راغب رہنا ہے جس ذات نے ہمیں عزت دی ہے۔ ہم نے اس ذات کی عزت کرنی ہے، ہم نے اس ذات کو پیار دینا ہے، کیونکہ اس ذات نے ہمیں عزت بھی دی، پیار بھی دیا، نعمات بھی دیں، اور پوری کائنات میں اتنا مقام عطا کیا، ایمن سجدہ کرایا فرشتوں سے بھی۔ تو ہمیں غور کرنا چاہیے اس چیز پہ کہ ہم اپنے خدا کی کہیں پہ توہین تو نہیں کر رہے، کہ ہم اپنے دشمن کی بات تو نہیں مان رہے۔ تو اسی لیے یہ تمام تر فرقے چھوڑ کے ہم سب اولاد آدم ہیں، ہم سب اپنے خدا کی مخلوق ہیں جس ذات نے ہمیں عزت دی ہے، ہم اپنے خدا کی عزت کریں۔ یہ فرقہ واریت چھوڑ کے سارے مل کے زندگی گزارنے کی کوشش کریں، ایک دوسرے کی مدد کریں، ایک دوسرے سے پیار کریں، ایک دوسرے کا احترام کریں۔ امید کرتا ہوں خدا کا یہ پیغام آپ تک پہنچ گیا ہوگا، کیونکہ تقریباً کائنات کے آخری وقت چل رہا ہے، یہ ہم اپنے خدا کی بارگاہ میں حاضر ہونے والے ہیں۔ تو بہرحال آپ کے لیے حجت تمام ہوتی رہے گی خدا کے طرف سے۔ تو یہ پیغام بھی آپ تک پہنچ گیا، اس پہ غور کیجئے گا، سمجھنے کی کوشش کیجئے گا کہ ہم کیا واقعی صراط مستقیم پہ ہیں یا بھٹکے ہوئے ہیں، کیا ہم اپنے خدا کی توہین تو نہیں کر رہے، کیا ہم اپنے دشمن کی باتوں میں تو نہیں آ رہے۔ چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا تاکہ میری آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں، بیل آئیکن کو پریس کر لیں۔ دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ کی امان میں رہیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔